سب سے پہلے بات اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی، جنہوں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش ہے کہ شہباز شریف جیل جائے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وہ ماضی میں صعوبتوں سے گزر چکے، عمران نیازی اتنا ظلم کریں جتنا سہ سکیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ دودھ کے دھلے نہیں، مگر نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ملک میں غلط مقدمے کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ وہ میاں نواز شریف اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، دوبارہ اس ملک کو ترقی کی پٹری پر ڈالنے میں کردار ادا کریں گے۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ شہباز شریف منی لانڈرنگ ونگ کے سربراہ ہیں، باہر اتنے صحت مند ہوتے ہیں، گھنٹوں کمپیوٹر کے آگے بھاشن دیتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں تو بیمار بن جاتے ہیں۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف اور خاندان کے خلاف ٹی ٹی کیس پر نیب ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا جا چکا، فرد جرم عائد ہونے والی ہے، اب ان کے ہیلے بہانے جاری ہیں۔ آج شہباز شریف کی سالگرہ پر بھتیجی نے انہیں پارٹی سے نکال دیا ہے۔ اس پورے جو 55 والیومز کا جو ریفرنس ہے، 25,000 صفحات پہ مشتمل، اس میں 16 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب خود ہیں اس کے جو کہ سربراہ ہیں اس پورے رنگ کے، یہی نیب کا ریفرنس کہتا ہے، یہ کہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بچے ہیں جن کے نام پہ بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، وہ سب لوگ شامل ہیں۔ جو منی لانڈرنگ سے حاصل کردہ ہوا کالا دھن تھا، اس کو کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا، اس کی 3 میں مثالیں جو بالکل ڈاکومنٹڈ ہیں۔ امپورٹڈ لینڈ کروزر تھی، بڑی مشہور ہے وہ، اس کی کسٹم ڈیوٹی انہی اکاؤنٹس میں سے پے کی گئی۔ 2 ڈفرینٹ گھر خریدے گئے فیز 5 DHA لاہور میں، ان کی پیمنٹ انہی ٹی ٹی سے، کسی پاپڑ والے کے نام، کسی ریڈی بان کے نام، انہی کے آئی ہوئی ٹی ٹیز میں سے ان کے جمع کیے گئے۔ فرد جرم ان پہ عائد ہونے والی ہے اور ان کے ہیلے بہانے بدستور جاری ہیں۔ جب یہ باہر ہوتے ہیں تو اتنے صحت مند ہوتے ہیں کہ 9 گھنٹے کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے بھاشن دے سکتے ہیں، لیکن جب عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہائے میں مر گئی۔ رہنما نون لیگ مریم نواز نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کا معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، GHQ میں نہیں۔ GHQ کو نہ ان سیاسی معاملات پر بلانا چاہیے، نہ سیاسی قیادت کو وہاں جانا چاہیے۔ اس سوال پر کہ کیا شہباز شریف شین لیگ بنا رہی ہیں، مریم نواز بولیں کہ شہباز شریف بہت وفادار بھائی ہیں، وہ کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے۔ سپیچ بھی چل رہی ہے اور میاں صاحب کی بھی سپیچ چلی ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیوں ہماری سپیچ چلا رہے ہیں، یہ بتائیں آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ کیونکہ ظلم اور پریشر اور ہتھ کنڈے ایک حد تک چلتے ہیں، ہمیشہ نہیں چل سکتے۔ مریم یہ بتائیں گی جو ڈنر ہوا ہے GHQ میں، کیا وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے ہوا تھا؟ شہباز شریف اور خواجہ آصف جو گئے ہیں وہاں پہ اور احسن اقبال؟ ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سننے میں آیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے، ان کی مشاورت کا ایشو ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ GHQ میں نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کو اس کا علم نہیں تھا؟ نہیں، مجھے علم کا پتہ نہیں کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا، یا ان کو بعد میں علم ہوا، لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے، نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے۔ یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی عسکری قیادت سے 1 نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملاقات 3.5 گھنٹے اور ایک ملاقات 5 گھنٹے جاری رہی۔ شیخ رشید نے بتایا کہ ایک ملاقات ڈنر پر جبکہ دوسری چائے اور سلاد پر ہوئی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو چیلنج دیا کہ کسی بھی چینل پر آ جائیں، ملاقات کے ثبوت پیش کر دوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کیمرہ اجلاس میں جنہوں نے ایک لفظ نہیں کہا وہ ٹی وی پر آ کر باتیں کر رہے ہیں، وہ جن کے بھی ترجمان ہیں انہیں چاہیے کہ اسے چپ کرائیں۔ ایک سوال پر بلاول نے کہا کہ آرمی چیف کی طرف سے کسی خاص ترمیم پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ گلگت بلتستان کی میٹنگ میں زیادہ بات صاف شفاف الیکشن پر ہوئی۔ گلگت بلتستان پہ ایک نیشنل سیکیورٹی بریفنگ، آرمی چیف کی طرف سے کوئی اسپیسیفک ترمیم کون سا لا میں کیسے، ایسا کوئی بات نہیں ہوا۔ مجھے ایک امپریشن ملا اس میٹنگ میں، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کا بھی یہ خواہش ہے کہ جو ہمیشہ
इलेक्शंस हमारे मुतनाज़ा रहते हैं वो ना हो और हम इस किस्म का इलेक्शन रिफॉर्म्स करें जिसके नतीजे में हम सब कह सकेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किए जाते हैं इस मुल्क में। इसके लिए सबसे बड़ा टेस्ट केस आने वाले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस होंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स के लिए वज़ीर आज़म साहब को मौजूद होना चाहिए और वज़ीर आज़म साहब को अपना काम करना चाहिए। अगर नहीं कर सकता है तो इस्तीफ़ा दो, किसी और को वज़ीर आज़म बनने का मौका दो। शेख रशीद साहब का गैर ज़िम्मेदाराना बयानिया इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं। आज के बाद तो मैं किसी भी मीटिंग में मौजूद नहीं होऊंगा। मेरा पार्टी नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखे, फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ रखे, जिससे भी ताल्लुक़ रखे, हम तो शेख रशीद साहब के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने भी शेख रशीद के इस दावे की तरदीद की है कि उनकी अस्करी क़यादत से 1-on-1 मुलाकात हुई है। जी से गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा ने कहा कि वो सिर्फ उस मुलाकात में शरीक थे जिसमें तमाम पार्लिमानी रहनुमा शरीक थे। 1-on-1 कोई मुलाकात ऐसी नहीं है जिसमें मैं आर्मी चीफ के साथ शरीक हुआ हूँ। जो पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात थी जिसमें तमाम पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री लीडर्स मौजूद थे, वहाँ पे मुझे शहबाज शरीफ साहब ने अपने वफ्द में शामिल किया क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पे उसमें डिस्कशन होनी थी और मैं गिलगित बल्तिस्तान के मामलात बहसीत सेक्रेटरी जनरल पार्टी के डील कर रहा हूँ। तो मुझे शहबाज साहब ने कहा चलिए, तो जो पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग थी उसमें जरूर मैं शरीक था, लेकिन किसी 1-on-1 मुलाकात में मैं शरीक नहीं था, ना मैंने की है। मेरे इल्म में सिर्फ एक ही मीटिंग है जो तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स के साथ हुई थी, जिसमें न सिर्फ हम शरीक थे बल्कि पाकिस्तान की तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स हुकूमत और अपोजिशन के शरीक थे और उसका 1 पॉइंट एजेंडा था, वो गिलगित बल्तिस्तान था। और इसीलिए गए तमाम लीडर्स, क्योंकि उसमें कहा गया था कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड गिलगित बल्तिस्तान के मामलात हैं और ये दुनिया भर का दस्तूर है कि जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लीडरशिप है वो सिक्योरिटी मामलात के ऊपर डिस्कशन भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं। तो उसका एजेंडा ना मुल्क की सियासत था, ना कोई और मसला था, सिर्फ जीबी के मामलात थे। जो भी मुलाकात हुई है वो एक हॉल के अंदर हुई है जहाँ सब नुमाइंदे मौजूद थे। मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि शहबाज शरीफ को उनकी सालगिरह के दिन भतीजी ने ही अपनी पार्टी से निकाल दिया है। कि आज सालगिरह के दिन भतीजी ने चचा को पार्टी से निकाल दिया, ये भी एक वैसे बड़ा गलत बात है। बुज़ुर्गों का एहतराम भी कोई चीज़ होता है, वैसे ख़ुद भी वो बुज़ुर्ग खातून, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो बुज़ुर्ग हैं, मैं ख़ुद उनको एहतराम में चाचू कहता हूँ, लेकिन उनके साथ ये बड़ी ज़्यादती है कि जो उन्होंने आज कह दिया कि वो उनकी पार्टी में या वो नवाज शरीफ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं जो लोग खाने पे गए थे। आज अदालत के बाहर मरियम नवाज को हकमपेल से बचाते हुए गार्ड की कोहनी का निशाना खुद मरियम ही बन गई। कोहनी इस जोर से लगी कि कुछ देर मरियम अपना कंधा पकड़े रहीं और अपने शौहर कैप्टन सफदर को पेश आए वाक़े का बताया। मरीम नवाज ने अपने चचा और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए मरीम नवाज ने लिखा कि शहबाज शरीफ एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी ज़ात को नज़रअंदाज करके कौम की खिदमत की, एक ऐसा शख्स जिसने बदतरीन ज़ाती और सियासी इल्ज़ामात के बावजूद अपने भाई के साथ भरपूर वफादारी की मिसाल कायम की। शहबाज शरीफ एक ऐसे आदमी हैं जो उनके दूसरे वालिद हैं और रहेंगे। मरीम नवाज के मुबारकबाद के पैगाम पर शहबाज शरीफ ने भी गुड़िया अल्लाह तुम्हें खुश रखे का जवाब दिया। सांगढ़ के इलाके खिपरों में गंदे पानी से नन्हे अहमद मरी का एक मुर्गा मरा, लेकिन अब उसे कई मुर्गे मिल गए हैं। JUI के एक वफ्द ने बच्चे से उसके गांव में हेडक्वार्टर में मुलाकात की और रहनुमा राशिद महमूद सुमरो की जानिब से 3 मुर्गे, एक मच्छरदानी और राशन बच्चे के हवाले किया। इससे कबल गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से भी अब तक मजमूई तौर पर अहमद मरी को 12 मुर्गे मिल चुके हैं। पाक फौज की जानिब से भी बच्चे को खैमा और राशन दिया गया।
اتنے تحفے اور مرغے ملنے پر 7 سالہ احمد مری خوشی سے نہال ہے. اس کے گاؤں سے پانی اب تک نہ نکالا جا سکا، لیکن اسے امید ہے کہ جلد ہی یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ بلدیہ فیکٹری کیس کا واحد عینی شاہد گواہ ایک چرسی ہے. یہ کیس ہائی کورٹ میں ایک پیشی میں ہی ختم ہو جائے گا. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وہ اپنے دعوے پر قائم ہے کہ بلدیہ فیکٹری کے مالکان مجرم ہیں. بھتے کے لیے فیکٹری کو آگ لگانا MQM کا طریقہ واردات نہیں. پورے اس سانے کا آئی وٹنس ایک آدمی ہے جو چرسی ہے. تو میں نے اوپر سے دیکھا جھانک کر کہ زبیر اور اس کے ساتھ جو 4 لوگ تھے وہ کوئی کیمیکل پھینک رہے تھے. چرس پیا ہوا آدمی. اب اس کو پتہ نہیں 1 کے 4 نظر آ رہے ہیں. ایک پیشی کی مار ہے ہائی کورٹ میں, ایک پیشی کی مار ہے, اڑ جائے گا یہ کیس. یہ مالکان کلپریٹ ہیں. مالکان 6 مہینے جیل میں بن رہے ہیں. سب سے پہلی FIR 302 کی ان کے اوپر کٹی ہے. آج اتنا امن ہے شہر کے اندر. یہ بھائلا برادرز اور ان کا مینیجر یہ ملک میں کیوں نہیں آ جاتے؟ MQM کا یہ سگنیچر ہی نہیں ہے. MQM نے 40 سالوں میں کون سی فیکٹری میں آگ لگایا؟ بھتہ بالکل لیتی ہوگی MQM, بندے بالکل مارتی ہوگی MQM. ان کو اگر بھتہ ہی لینا تھا 2 بندے ٹی لگا کر آتے, بھائلا کو پیچھے بیچ میں بٹھاتے اور اس کو لے جاتے, 25 کے 50 کروڑ دیتا. کنوینر رہبر کمیٹی اکرم خان درانی کا کہنا ہے کہ نیب نے مولانا فضل الرحمان کے قد کاٹ کا اندازہ نہیں لگایا. مولانا کے نیب میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ JUI کرے گی. اسلام آباد میں اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے اکرم درانی نے کہا کہ رہبر کمیٹی کے مستقبل کا فیصلہ مرکزی قیادت کرے گی. مرکزی قیادت بہت جلد نئے الائنس PDM کے ڈھانچے اور تنظیم کا اعلان کرے گی. حکومت APC کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے. BRT بسز کا پہیہ رکنے کے بعد بس ڈپوز پر بھی کام بند کر دیا گیا ہے. رقم کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث کانٹریکٹر نے کام روک دیا ہے. اگست کی ڈیڈ لائن گزرنے پر ٹھیکیدار پر 1 ارب روپے سے زائد جرمانہ کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق چمکنی بس ڈپو پر پارک اینڈ رائڈ کی سہولت پر کام مکمل نہیں ہو سکا. دمگری بس ڈپو پر 74, حیات آباد ڈپو پر 69% کام مکمل ہو سکا ہے. ڈائریکٹر جنرل پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سید ظفر علی شاہ کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹر مقررہ مدت میں کام مکمل کرنے میں ناکام رہا. کانٹریکٹر کو جرمانہ کیا ہے. عوام کے پیسے کا صحیح استعمال چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران ونگش نے کہا ہے کہ پشاور BRT کی بسز میں تکنیکی خرابی کا پتہ لگا لیا ہے. بسز میں موٹر کنٹرولر اور دیگر آلات نصب ہیں. ممکنہ طور پر آگ کرنٹ کی ضرورت سے زیادہ ترسیل کے باعث لگی. خراب آلات تبدیل کیے جا رہے ہیں. آگ لگنے کے پے در پے واقعات کے بعد BRT بسیں افتتاح کے 1 ماہ بعد ہی بند ہو چکی ہیں. سپریم کورٹ میں بلدیاتی اختیارات سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ سندھ کا بلدیاتی نظام کراچی کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا. KMC ملازمین کو 5 ارب روپے تنخواہ دی جاتی ہے, مگر وہ 5 ارب روپے لینے والے کام کرتے نظر نہیں آتے. سارا عملہ کاغذوں میں ہے, تنخواہیں کوئی اور کھا رہا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ MQM کے میئر کراچی نے تو شہر کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ سندھ کا بلدیاتی قانون نہ 3 میں ہے نہ 13 میں. برسر اقتدار جماعت خود کو فائدہ دینے کے لیے قانون سازی کرتی ہے. پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, جعلی TT اور کرپشن کیسز میں اپنی گرفتاری نظر آ رہی ہے. گرفتاری سے پہلے یہ پریس کانفرنس بجھتے چراغ کی آخری ٹمٹماہٹ جیسی ہے. اپوزیشن لیڈر اپنی ممکنہ گرفتاری کو سیاسی رنگ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. فیاض چوہان نے کہا کہ شہباز شریف صاحب, آپ کی گرفتاری وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی خواہش یا سیاسی انتقام نہیں. آپ کی گرفتاری آپ کی لازوال, تابناک اور بے مثال کرپشن کے باعث عدالتوں اور احتسابی اداروں کی ضرورت ہے. شہباز شریف اپنے بھائی اور بھتیجی کی لگی آگ بجھانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ APC میں نواز شریف کی 1 گھنٹے کی تقریر نے شہباز شریف کی 2 سال کی محنت زائل کر دی. لیگی رہنما رات کے اندھیرے میں آرمی چیف اور خفیہ ایجنسی کے سربراہان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. دن کی روشنی میں یہی منافق رہنما قومی سلامتی کے اداروں کو ہدف تنقید بناتے ہیں.
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اپنی نیوز کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات کا جواب دیے بغیر ہی چلے گئے۔ صحافیوں کے ملاقات سے متعلق سوالات پر شہباز شریف نے کہا کہ کوئی سوال نہیں ہوگا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے۔ نہیں سوال نہیں، تھینک یو ویری مچ، بس تھینک یو بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے برطانوی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کورونا وائرس کو برطانوی حکومت سے نجات دہندہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس موقع پر خود کو اس وقت زیادہ محفوظ تصور کریں گی کہ کورونا وائرس ایک پریس کانفرنس کرے اور بتائے کہ اس حکومت سے کیسے بچا جائے۔ اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی نے مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنانے کی سفارش کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ صرف مولانا فضل الرحمان ہی اپوزیشن اتحاد کو مؤثر انداز میں چلا سکتے ہیں۔ وقار ستی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار جی، اپوزیشن میں شامل جو 11 جماعتیں ہیں ان کی رہبر کمیٹی کا اب سے کچھ دیر پہلے اجلاس ہوا، جس میں 9 جو جماعتیں ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو سربراہی ہے وہ دینے کی منظوری وہ دی ہے، اور اب یہ باقاعدہ اس کا جو حتمی اعلان ہے یہ ایک اور اے پی سی اپوزیشن کی ہونے جا رہی ہے۔ آئندہ چند دنوں میں وہاں پہ اپوزیشن کی مرکزی قیادت کرے گی۔ رہبر کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو تنظیم سازی ہے وہ 4 صوبوں اور ملک بھر کے اضلاع میں ہوگی، جبکہ آج اس کمیٹی نے میثاق جمہوریت کی توسیع کے حوالے سے بھی اپنی سفارشات مکمل کر لی۔ بہت شکریہ وقار۔ قصور کی تحصیل چونیا میں زمین کے تنازع پر ایک شخص نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے اپنے سگے بھائی اور 4 بھتیجوں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 26 سالہ کلیم، 30 سالہ ندیم، 20 سالہ زاہد، 18 سالہ شاہد اور ان کا باپ 50 سالہ امین شامل ہیں۔ کہ الیکٹرک نے اب گیس پریشر میں کمی کا جواز بنا لیا ہے۔ کراچی میں بجلی کا بحران پھر شدید ہو گیا ہے۔ رہائشی اور صنعتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی 5 سے 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کم گیس پریشر کے باعث بجلی کی پیداواری صلاحیت متاثر ہوئی ہے۔ 400 میگا واٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ سائٹ اور کورنگی سمیت گیس پر چلنے والے پاور پلانٹس پر بجلی کی پیداوار متاثر ہے۔